سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا۔ اولما اصابتکم، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم نے بھی ان کو اپنے سے 2 گنا تکلیف پہنچائی ہے۔ قلتم انا ھذا، تو تم اب یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے آئی، یہ تکلیف، یہ بات کہاں سے آئی۔ قل ھو من عند انفسکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہی ہے، تمہاری ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پورے قادر ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک طویل سلسلہ سورہ آل عمران کے اندر کافی رکوعات اور کافی آیات سے غزوہ احد کے متعلق سلسلہ چل رہا ہے، جس میں مسلمانوں کی شکست، اس کی وجوہات، اس کے اسباب، ان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو آج کی جو زیر درس آیت مبارکہ ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی اس سے متعلق جو باتیں تھیں وہ بیان فرما دیں، کہ مثلا منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے یہ جو صحابہ کرام ہیں جن سے وقتی طور پر غلطی ہوئی اور میدان جہاد سے بھاگے ہیں، تو آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، ان کو اپنے مشاورت میں شامل کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے لیے خصوصی اور پوری انسانیت کے لیے عمومی طور پر محسن ہونا، ٹھیک ہے، احسان ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو بیان کیا گیا اور مقاصد کو بیان کیا۔ اب دوبارہ روئے سخن اسی طرف ہی ہے کہ غزوہ احد کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی اسی کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں بھی اور آگے بھی آنے والی آیات کے اندر اس کے اسباب اور اس کی حکمتیں، یعنی اس شکست کی جو وجوہات ہیں، ریزن ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت جب شکست ہوئی تو کافی غمزدہ تھے۔ اب ظاہر ہے جگہ جگہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، کئی مسلمان شہید ہو گئے، ہاتھ میں آیا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا، افراتفری کا عالم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہے۔ تو اس وقت جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، قد اصبتم مثلیہا، تم نے بھی تو ان کافروں کو اپنے سے 2 گنا تکلیف پہنچائی ہے، اپنے سے 2 گنا ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے سے 2 گنا کیسے تکلیف پہنچائی؟ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جب کفار کو شکست ہوئی تو ان کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 ہی افراد آپ نے قیدی بنائے ان کے۔ تو تمہارے تو صرف مقتول ہوئے ہیں نا، تمہارے تو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن تمہارا کوئی مسلمان ان کے ہاتھ تو لگا نہیں نا، مسلمان تو کوئی ہاتھ تو لگا نہیں۔ وہ جو کافر تھے وہ یہ حملہ کرنے کے بعد واپس بھاگ گئے، نکل گئے، وہ رکے نہیں، وہ ٹھہرے نہیں، جیسا کہ پیچھے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا اور وہ پھر اس الٹے پاؤں نکل گئے، تو آگے چل کر ان کو یہ خیال آیا کہ یار ہم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے کہ لگے ہاتھوں جب معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا تو ہم مسلمانوں کا ذرا اچھی طرح کیا کر دیتے، ان کا تیا پانچا کر دیتے، ان کو ختم کر دیتے، ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ یہ ہم نے کیا کیا، وہ شکست تو کھا ہی رہے تھے، اور اس طریقے سے تو انہوں نے یہ سوچ کر دوبارہ پلٹنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا کہ بھئی اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب واپس جائیں گے تو ایسا نہ ہو کوئی اور ہو، اور وہ پھر بھاگے، مسلمانوں نے پھر ان کا تعاقب کیا اور پھر وہ نکل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس حد تک تھے، تم نے تو غزوہ بدر کے اندر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ وہ تو پیچھے پلٹ کر نہیں آئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ان کی تو یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں 1 گنا تکلیف پہنچی کہ صرف تمہارے مسلمان شہید ہوئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پر فائز کرنا تھا تو وہ ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کیا ہے، اور ان کو تو دگنی تکلیف تم نے کیا کی ہے، پہنچائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں یہ جو تکلیف پہنچی ہے اور اس پر تم یہ کہہ رہے ہو، قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، کہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی، یہ کیوں آئی، یہ کیسے آ گئی؟ ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، مدد کا وعدہ ہے۔ تو یہ تکلیف، یہ شکست ہمیں کیسے ہو گئی، یہ شہادتیں ہمیں کیسی ہوئیں، یہ ہمارے ساتھ جو بن پڑی یہ کیوں ہوئی؟ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جو تم یہ مدد اور یہ ساری چیزیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تو تمہارے اوپر اپنے مدد کا جو وعدہ تھا وہ سچ کر دکھایا، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن اب وہ جو فتح تھی، وہ جو شکست میں تبدیل ہوئی، اس کی کیا، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تم کیا کر دی، تمہارے درمیان میں تنازع کھڑا ہو گیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے تمہاری وہ فتح تھی شکست میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے ہو گیا، تو فرمایا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے کیسے ہوا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب جنگی ترتیب کے مطابق ایک ڈیوٹیاں لگا دی، تم نے یہ، تمہارا یہ رول پلے ہے، تم نے یہاں پر کھڑے ہونا ہے، تم نے ادھر دیکھنا ہے، تم نے اس طرف ہونا ہے، تو اسی ضمن کے اندر ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کمان، ان کی سپرویژن میں جبل رومات کے اوپر ایک ٹیلے کے اوپر مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ جو مرضی ہمارے ساتھ ہو جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی تھوڑی سی فتح ملی اور تم فوراً نیچے آ گئے، صرف نیچے نہیں آئے، تم نے امیر کی اطاعت بھی نہیں کی، آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ کیا، تو یہ تمہارا تو اپنا کیا دھرتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا اپنے، تو قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری ہی وجہ سے کیا ہے، یہ ہوا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو جو مدد اور نصرت کا وعدہ تھا
وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کر دکھایا ہے، وہ تو کر دکھایا، بعد میں تمہاری نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا ہے ہوا ہے۔ تو فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، یہ سارے کا سارا کیا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اور آگے یاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فتح آئی ہوئی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی پورے قادر ہیں۔ ہونے والی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی کیا ہے قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پر، ہر زمانے کے اندر، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا کیا ہے یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اصل در حقیقت یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، جس کو چاہیں شکست میں تبدیل کر دیں، جس کو چاہیں فتح میں کیا کر دیں تبدیل کر دیں۔ تو بہرحال یہ تمہارا یہ کہنا کہاں سے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے پہلی وجہ فرما دی ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے آیا ہے، تم نہ نافرمانی کرتے، تمہارے سے وہ نہ یہ معاملہ ہوتا، تمہارے سے یہ غلطی نہ ہوتی تو تمہاری جناب فتح تو تمہارے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے اس کے وجوہات بھی آگے بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔